السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ آج ہمارا یہ درس جو ہے بڑی منزل کے مسافر، آج ہمارا یہ دوسرا درس ہے۔ آج ہمارا یہ درس جو ہے وہ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، جو ایک بہت بڑے تابعین میں سے ہیں اور فقہائے سبع میں سے ایک ہیں، جو مدینہ کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ اور حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ وہ 29 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، جس طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے سیر اعلام النبلاء کے اندر کہ وہ صحیح قول کے مطابق 29 ہجری کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور اسی طرح 94 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث، فقیہی، زاہد، عالم اور عبادت گزار، مستجاب الدعوات اور انتہائی برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور انتہائی خوبصورت انسان تھے۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ زبیر کے بیٹے تھے، وہ عوام کے بیٹے تھے، اور انہوں نے شادی کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اور حضرت عوام کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے، جن کا لقب حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہا جاتا تھا، یعنی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو حواری رسول کہا جاتا تھا۔ انہوں نے شادی کی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے، جن کو ذات النطاقین کہا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے مدینہ کی طرف سفر کی تیاری مکمل کروائی اور کوئی رسی نہیں ملے سامان کو باندھنے کی، تو انہوں نے اپنی کمر بند جو تھا ان کو 2 حصے میں تقسیم کیا اور پھر وہ سارے سامان کو باندھا۔ اس وجہ سے ان کا یہ لقب پڑا ذات النطاقین۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 2 بیٹے عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے ساتھ، جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی بیٹی سے شادی کی حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینہ کے 7 فقہاء میں سے ایک فقیہ، محدث، زاہد اور عالم ہیں۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے اساتذہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اسی طرح ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی کثیر تعداد کے اندر موجود تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے وہ بھی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ موجود تھے۔ یہ مستجاب الدعوات تھے، جس طرح 3 ساتھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ بن زبیر اور دوسرے ایک ساتھی، وہ بھی مل کے انہوں نے دعا کی اور وہ دعا مقبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی تھی۔ تو علماء جو ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیں۔ علماء کی زبان کے اندر علماء کے حضرت علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور امام بخاری کے بھی استاد ہیں، سفیان ثوری اور امام زہری یہ کہتے ہیں کہ رأیت عروہ بحرا لا تقدرہ دلا، ہم نے عروہ کو دیکھا کہ ایک سمندر ہے اور جس کے ڈول بھر بھر کے اگر وہ بحر نکالتا ہے تو وہ سمندر کام نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ گدلا پن آ جائے گا، نہیں، سمندر کے اندر کمی نہیں ہوتی،
جو وہ علم کا سمندر تھا. کان بحرا. علی بن مدینی، امام زہری، حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کے اندر یہ یعنی بیان دیتے ہیں کہ سمندر تھے. اچھا آپ آگے سنیں. یحییٰ بن ایوب ہشام سے، اور پھر وہ کہتے ہیں ان کے بیٹے ہشام بن عروہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے ان کو ہزاروں احادیث مطلب موجود یاد تھیں، تو پھر میں نے ان سے ایک جز بھی نہیں سیکھا. یعنی اتنا سیکھنے کے باوجود ایک جز بھی میں نے ان سے نہیں لیا. یعنی علم کے سمندر اور پہاڑ تھے حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ. آگے سنیں. سعید بن مسیب جو ہے ان کے بارے میں ایک محدث کہتے ہیں کہ میں ان کی مجالس میں بیٹھا اور سنا اور سیکھا، لیکن جب میں فجالستہ 7 سنین، میں 7 سال ان کے پاس بیٹھا. کس کے پاس؟ سعید بن مسیب. اور یہ وہ تابعی ہیں جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے. کہتے ہیں میں 7 سال ان کے پاس بیٹھا، لیکن پھر لا ارا ان عالما غیرہ، میں نے ان کے علاوہ کوئی اور عالم نہیں دیکھا. کس کے؟ سعید بن مسیب. لیکن کیا ہوا؟ ثم تحولت الی عروہ، جب میں عروہ کے پاس گیا تو پھر کیا ہوا؟ فجرت به ثبج بحر. کہتے ہیں کہ جب میں عروہ کے پاس گیا تو ایسے وہ پھوٹ پڑے جیسے سمندر کی لہریں جو ہیں وہ پھوٹ پڑتے ہیں. یہ حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ. اچھا پھر آگے سنیں. کہتے ہیں کہ ابن ابی زناد کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ گیا ایک مجلس کے اندر، اور ہم نے دیکھا کہ ایک بہت سارے لوگ ہیں وہ ایک نوجوان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس جمی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ سوالوں پر سوال اور سوالوں پر سوال کیے جا رہے ہیں. اور میرے باپ نے سوال کیا کہ انظر من ھذا، یہ کون ہے شخص جس سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، یہ کون ہے دیکھو. تو فنظرت فاذا هو عروہ، میں نے دیکھا تو وہ عروہ بن زبیر تھا. فاخبرته، میں نے بتایا کہ اے ابا جان وہ عروہ ہے. تو میرے والد صاحب نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے جواب جو دیا وہ سنیں. انہوں نے کہا یا بنی لا تعجب لقد رأیت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألون، میں نے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ان سے سوال کیا کرتے تھے. یہ ہے عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ. اچھا پھر سنیں ان کی عظمت دیکھیں، علم کی تڑپ، علم کی عظمت، ان کو سیکھنے کا ولولہ اور شوق اور جذبہ، اور پیغمبر کے الفاظ کو یاد کرنا، سیکھنا، اور پھر ان کا جو شوق جو تھا. کیا کہتے ہیں حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يَبْلُغُنِي عَنِ الصَّحَابِ الْحَدِيث، جب مجھے یہ بات پہنچتی کہ ایک صحابی کے پاس حدیث موجود ہے، فَآتِيهِ فَأَجِدُهُ قَدْ قَالَ، میں ان کے پاس پہنچتا تو وہ مجھے کہتے فَأَجْلِسُ عَلَى بَابِهِ، میں ان کے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتا. کون بیٹھا ہے؟ یہ حدیث کا طالب علم ہے. میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ پیغمبر کے الفاظ کو سننے کے لیے ایک شخصیت بیٹھی ہے جن کا زمانہ خیر القرون ہے، بہترین زمانہ. میرے پیغمبر نے کہا کہ ان کا زمانہ بہترین، ان کی فقہ، ان کا عمل، ان کی سوچ، ان کا کردار، ان کی سیرت وہ شر سے محفوظ ہے. یہ وہ اجیال اور جیل اور نسل اور یہ قوم ہے جن کے اندر خیر ہی خیر بھری ہوئی ہے. اور وہ شخصیت تابعی ہے، وہ بیٹھا ہے صحابی کے دروازے پہ، جس کے بارے میں رب کا قرآن صحابی کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم صحابہ سے راضی ہو چکے ہیں. اس کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہے کہ میں پیغمبر کے وہ الفاظ سنوں جو اس صحابی کو یاد ہے. آج دنیا کہتی ہے کون سی حدیث
ہیں جی بخاری اور فلاں حدیث، انسانیت کو پتہ ہی نہیں۔ آج دنیا، آج انسانوں نے شہد کو زہر سمجھ لیا ہے، زہر کو شہد سمجھ لیا ہے۔ صاف اور ستھرے چشمے کو، اس کے پانی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گدلا ہے، اور گدلے اور بدبودار پانی کو وہ شفا اور بالکل میٹھا پانی سمجھتے ہیں۔ دن کو رات سمجھ رہے ہیں، رات کو دن سمجھ رہے ہیں، غیر کو اپنا اور اپنے کو غیر سمجھ رہے ہیں، نفرت کو محبت اور محبت کو نفرت سمجھ رہے ہیں، دن کو جو ہے وہ رات اور رات کو دن سمجھتے ہیں۔ یعنی الٹا ہی چل رہا ہے۔ جن شخصیات اور یعنی جس قوم کے ساتھ ہماری کامیابی وابستہ ہے، اگر ہم اس قوم کے ساتھ وابستہ نہیں، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ وابستہ نہیں، تو نہ دنیا رہے گی ہماری، نہ آخرت۔ صحابہ کے ساتھ ہی نہیں وابستہ، ہم ان کو ہی نہیں جانتے، ان شخصیات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہمیں، اور پھر جب پتہ بھی نہیں، اس چشمے کا، اس شہد کا چکھا بھی نہیں، وہاں تک پہنچے بھی نہیں، اور ان وسائل اور ذرائع کا علم بھی نہیں، اور وسائل ذرائع تک پہنچے بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، پھر ہم ان کو تولنے لگے ہیں کہ تم کیسے ہو، تمہارا کردار کیسا ہے، تمہاری سوچ کیسی ہے، تم اتھنٹک ہو کہ نہیں، تم سچے ہو کہ نہیں۔ دیکھو کہ وہ کس طرح کے سچے، ان کی کردار اور سیرت دیکھو، ان کے اعمال دیکھو، ان کے ایسی وہ شخصیات ہیں، ان کے عمل میں، ان کے قول میں، ان کی سیرت میں وہ سراپائے اطاعت بنے کھڑے ہیں خالق کے سامنے۔ اے میرے رب، ہمیں حکم دے، ہم وہ حکم بجا لائیں۔ یہ ہیں صحابہ اور تابعین، لیکن ہم لوگ کرتے بھی کچھ نہیں۔ زندگی کے ہر لمحے کے اندر گناہوں کی بھرمار، لیکن تولیں گے کس کو؟ قرآن کو، حدیث کو، صحابہ اور تابعین کو، جن کا زمانہ خیر سے بھرا پڑا ہے، اور ہماری زندگی شرور کے اندر، شر کے اندر، اور دن رات 24 گھنٹے گناہ ہی گناہ۔ اور تولیں گے ہم کس کو؟ خیر کو، اور پیمانہ کیا؟ ہمارا اپنا شر تولے گا خیر کو۔ ماشاءاللہ۔ سنیں، کہتے ہیں فَأَجْلِسُ عَلَى بَابِهِ، میں ان کے چوکھٹ کے اوپر بیٹھ جاتا، اور جب وہ نکلتے تو میں سوال کرتا، حدیث سنتا۔ یہ ہے عروہ۔ اور پھر آخری بات کہہ کے میں بات ختم کروں گا۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ٹانگ کے اوپر خارش ہوئے، اور سنیں یہ مطلب اتنی روزے رکھتے تھے، جب فوت ہوئے نا، وَمَاتَ وَهُوَ صَائِمٌ، فوت ہوئے روزے کی حالت میں تھے، ان کی ٹانگ کے اوپر جو ہے وہ خارش ہوئی، اور طبیب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹانگ جو ہے کاٹنی پڑے گی۔ آری لائی گئی، آری، وہاں انجیکشن نہیں تھے بے ہوشی کے، آری لائی گئی، انسان اپنی آنکھیں کھولے بیٹھا ہے، ٹانگ کاٹی گئی اور پیش کی گئی کہ یہ آپ کی ٹانگ جس خارش زدہ اور ایسی بیماری، اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، یعنی علاج بھی نہیں تھا سوائے کاٹنے کے۔ تو انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا، اللہ کی قسم اس ٹانگ پہ چل کر میں کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں گیا۔ یہ عروہ ہے، عروہ بن زبیر تابعی ہے، یہ شخصیت ہے، یہ میرے بزرگ، میرے آباء و اجداد ہیں، جن کے پیچھے میں نے جانا ہے، جن کو میں نے ڈھونڈنا ہے، جن کی زندگی کے پیچھے جانا ہے، جن کی سوچ، جن کا فہم، اور جن کی اجلی اور صاف اور ستھری زندگی کے پیچھے مجھے اپنے آپ کو چلانا ہے، جن کی یعنی سوچ بھی ستھری، ہر علائش سے، گناہ سے، تمنا سے، آرزو سے، خواہش سے، اور ہر قسم کی علائش سے، گندگی سے، غلاظت سے، ہر قسم کی دنیاوی خواہشات سے وہ بالکل پاک اور صفاف اور ستھرے، اور بالکل سراپائے اطاعت خالق کے اور پیغمبر اور رسول کے اور اسلام کے وفادار بنے کھڑے ہیں۔ یہ ہیں تابعین۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔